الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہمارے سامنے جو صورت ہے جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے وہ ہے سورہ انشقاق، سورۃ الانشقاق، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 25 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں آخرت کے منظر کو بیان کیا ہے، اور یقیناً یہ آخرت سے انسان کو ڈرا دینے والی صورتوں میں سے ہے، اور 30ویں سپارے کی کئی صورتوں میں یہی موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ وہ ہولناکیاں ہیں جو نفخہ ثانیہ کے وقت روح پذیر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کا پھٹنا نزول ملائکہ کے لیے ہوگا، فرشتوں کے اترنے کے لیے ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ یہ آسمان کے بارے میں فرمایا کہ آسمان اپنے رب کے لیے کان لگائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے۔ وحقت، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کو حکم ہوگا کہ تو پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا۔ اور آسمان کے کان نہیں ہے، اسی لیے اس سے مراد یہ ہے کہ وَاسْتَمِعَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان نے خوب غور سے سن لیا ہے اپنے رب کا حکم، اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماضی کے صیغوں میں ساری بات ہو رہی ہے، یہ تحقق وقوع قیامت کے لیے اس طرح یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا چونکہ یقینی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین پھیلا دی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر سے سارے دنیا کے جو آثار ہیں، زندگی کے آثار ہیں، وہ سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پہاڑ بھی برابر ہو جائیں گے، اور زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا جیسے ربڑ کو پھیلا دیتے ہیں کھینچ کر۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی یعنی زمین، ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، مردے ہیں، نگینے ہیں، خزانے ہیں، ہاں ذخائر ہیں، زمین سب کچھ باہر نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور وہ زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، یعنی خوب غور سے سن رہی ہے اپنے رب کا حکم۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کے لائق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کو سنے۔ آسمان اور زمین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہیں۔ جب یہ سارے معاملہ روح پذیر ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اس کے بعد ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، اور یہ انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، جن سے انسان مراد ہے، ہر انسان اس کا مخاطب ہے، اور یہ ترغیب ہے اعمال صالحہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک بلا شبہ تو محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف۔ کادح، یہ لغت میں قدح کا معنی ہوتا ہے الاجتہاد والسرعۃ، جلدی کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو کادح الی ربک ای الی ربک، ای الی لقاء ربک، بلا شبہ تو محنت کر رہا ہے، تو کوشش کر رہا ہے، تو جلدی کر رہا ہے اپنے رب کی ملاقات کی طرف۔ قدحن، خوب محنت و کوشش کرنا۔ اور یہ انسان کی حقیقت ہے، انسان جتنی بھی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کوشش بالآخر اسے اس کے رب العالمین کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور جو برے اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوگا۔
فملاقی، پس بالآخر تو اسی سے ملنے والا ہے، یعنی رب العالمین سے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد انجام بیان فرمایا ہے نیکوکار لوگوں کا۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس ہرچہ رہا وہ شخص کے جس کو دی گئی اس کی کتاب یعنی اس کا انعام اعمال، بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو عن قریب اس سے حساب لیا جائے گا، آسان حساب لیا جانا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اور آسان حساب کیا ہے کہ بس پیشی ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف مسرورا، ہنسی خوشی۔ اس کے جو اہل و عیال جنت میں ہوں گے وہ ان کے پاس جائے گا اور ہنسی خوشی جائے گا، جو جنتی اہل و عیال ہیں، جو جنت والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور ہرچہ رہا وہ آدمی جس کو دی جائے گی اس کا نامہ اعمال، وراء ظهره اس کے پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اور بائیں پیٹھ کے پیچھے سے دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قیدی جو ہوتے ہیں ان کو جب لایا جاتا ہے تو ان کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں پیچھے، تو مجرمین جو ہوں گے وہ آخرت میں اپنا نامہ اعمال نہیں لے رہے ہوں گے، تو ان کو ان کے پیٹھ کے پیچھے، وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور ہرچہ رہے وہ لوگ جن کو دی جائے گی ان کا نامہ اعمال، ان کی کتاب پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو ضرور وہ پکاریں گے ہلاکت کو، وہ کہیں گے کاش ہم مر جاتے، ہم ہلاک ہو جاتے، ہم مر جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا لیکن یہ واویلا کوئی کام نہیں آئے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور وہ داخل ہوگا سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں، وَلِعِياذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کے اسباب کو بیان کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا بلا شبہ وہ تھا اپنے اہل و عیال میں مسرور، انتہائی مست، دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے غافل تھا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے کہ انہ ظن ان لن یحور بلا شبہ وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا، اس کا یہ نظریہ تھا کہ لن یحور وہ ہرگز نہیں پلٹے گا، وہ ہرگز نہیں واپس لوٹے گا، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ تھا، آخرت کا منکر تھا۔ فرمایا کہ فرمایا بلا کیوں نہیں، وہ ضرور لوٹے گا اپنے رب کی طرف۔ ان ربہ کان بہ بصیرا بلا شبہ اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دیکھ رہا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے حساب لے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی جو بدعمالیاں اس نے کی ہیں۔ فلا اقسم بالشفق اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، یہ لا نافیہ نہیں ہے، نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے ہے، اور لا زائدہ برائے تاکید، تو پس میں قسم کھاتا ہوں انتہائی تاکید کے ساتھ، بالشفق شفق جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان میں ایک سرخی باقی رہتی ہے، اس سرخی کو کہتے ہیں شفق، تو شفق احمد، تو پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق اور رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے اس سب کی۔ رات کسے جمع کرتی ہے؟ کئی جانور درندے وہ رات میں جو ہیں وہ رات ان کو سمیٹ لیتی ہے، ان پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ والقمر اذا اتسق اور چاند کی اذا اتسق جب وہ پورا ہو جائے، اذا اتسق ای امتلأ نورا جب چاند جگمگا اٹھے، نور سے بھر جائے، جب وہ پورا ہو جائے، یعنی 14ویں کے چاند کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو قسمیں کھائیں، اور قسم کا آپ کو معلوم ہے دو قسمیں نہیں، شفق کی قسم، رات کی قسم، اور وما وسق کی قسم، والقمر اذا اتسق کی قسم، گویا کہ ایک دو تین چار قسمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائیں، اور اب اس کا جواب آ رہا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ یقیناً تم ضرور سوار ہوگے، پہنچو گے، طبقاً ایک حال کو، ان طبقن دوسرے حال کے بعد، طبق سے مراد ہے ایک حال، ان طبق
دوسرے حال کے بعد، یعنی ایک حال سے تم دوسرے حال کی طرف منتقل ہوگے۔ اور ایسا ہی ہے، انسان کی تخلیق قیامت تک انہی مراحل سے گزرے گی۔ پہلے انسان نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے اندر روح پھونکی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جسم اپنے ماں کے رحم سے باہر آیا، پھر پہلے بچہ تھا، پھر کیا کہتے ہیں تھوڑا بڑا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو یعنی آہستہ آہستہ جو ہے بڑھاپے کی طرف اس کا سفر جاری رہا، پھر اس کی موت آ گئی، پھر موت سے قبر میں گیا، پھر قبر سے یعنی عالم برزخ کی ابتدا ہو گئی، اور عالم برزخ کے بعد پھر عالم آخرت آئے گا جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر یا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ انسان مختلف احوال سے گزرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً بلا شبہ ضرور تم پہنچو گے ایک حال سے دوسرے، ایک حال کو دوسرے حال کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ڈانٹا ہے کہ جب ایمان لانے کے اتنے تقاضے موجود ہیں تو فما لہم، کیا ہو گیا ہے ان سب کو، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ایمان لانے کے مقتضیات تو موجود ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اب یہ ان کے عناد کا بیان ہے، سرکشی کا بیان ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، لا يسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے قرآن سن کے، اس کا مطلب ہے وہ ایمان لے آیا ہے اور قرآن سے تاثر لے رہا ہے۔ یعنی ایمان کیوں نہیں لاتے قرآن سننے کے باوجود، اور پھر ایمان لا کر سجدہ کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے کیوں نہیں ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ سجدہ کیا کرنا ہے، وہ تو تکذیب کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ تکذیب کرتے ہیں، وہ اس قرآن کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہی نہیں مانتے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے بما یوعون، جو کچھ وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ ان کے سینوں میں موجود ہے، سینے میں ذخیرہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، اپنے بری نیات اور کفر وغیرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر مطلع ہے، ان کے اعمال بد پر۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی۔ یہ استعارہ تحکمیہ ہے، فبشرہم بعذاب علیم، یعنی مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان کو خبر دے دیں دردناک عذاب کی، لیکن کہا گیا ہے آپ ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی، یہ استہزاءً کہا گیا ہے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی جنت میں ہمیشہ ان کا اجر بڑھتا ہی رہے گا اور جاری ہی رہے گا، اس کی کوئی نہایا نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح والے لوگوں میں شامل فرما لے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عناد سے، کفر و تکذیب سے اور قرآن سے تعصب نہ لینے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچا لے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے۔ سورۃ البروج بھی مکی سورت ہے، اس کے 1 رکوع ہے اور 22 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے، قسموں سے ابتدا ہے، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ بروج برج کو کہتے ہیں، یعنی مناظر الشمس والقمر وغیرہما، سورج اور چاند کی آسمان میں منزلیں ہیں، سورج اور چاند کی آسمان میں منزلیں ہیں، اور ان کے گھومنے کے مدار ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر جو ستارے ہیں ان کے بھی مدار ہیں۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور دن کی وعدہ کیے ہوئے، والیوم الموعود، اللہ تعالیٰ نے یوم موعود کی قسم کھائی ہے۔ یوم موعود سے کون سا دن مراد ہے؟ وہ کون سا دن ہے جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اب اللہ تعالیٰ شاہد و مشہود کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم اور حاضر ہونے والے
اور حاضر کیے ہوئے کی. شاہد حاضر ہونے والا، شاہد سے مقصود ہر شاہد ہے، اور مشہود سے مقصود ہر مشہود ہے. ہر شاہد اور ہر مشہود کی قسم ہے. حاضر، شاہد بمانا حاضر، اور مشہود بمانا محضور، جس پر حاضر ہوا جائے. تو شاہد سے بعض اہل علم نے، بعض مفسرین نے مراد یوم جمعہ لیا ہے. یوم جمعہ خود آتا ہے. اور مشہود سے مراد یوم عرفہ لیا ہے، کیونکہ یوم عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہوا جاتا ہے. اسی طرح شاہد سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ گواہی دینے والے ہیں اپنی امت کے حق میں. اور مشہود سے مراد یہ امت ہے جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اور اسی طریقے سے شاہد سے مراد یہ امت بھی ہے، یہ اپنے نبی کے حق میں گواہی دے گی کہ آپ نے رسالت کامل طریقے سے پہنچا دی. اور مشہود سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں امت گواہی دے گی کہ انہوں نے یہ گواہی صحیح طرح پہنچا دی. اسی طریقے سے شاہد سے مراد یہ امت ہے، اور مشہود سے مراد آپ گزشتہ امتیں بھی لے سکتے ہیں. یہ امت گزشتہ امتوں کے حق میں اور ان کے خلاف گواہی دے گی. تو بہرحال ہر گواہی دینے والا اور ہر جس کے اوپر گواہی دی جائے وہ یہاں مراد ہے. قتل اصحاب الاخدود، اس سے پہلے جواب قسم محذوف ہے. قسمیں تو مذکور ہوں، جواب قسم مذکور نہ ہو تو جواب قسم محذوف ہوتا ہے. فرمایا کہ آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، اور قیامت کے دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ہر گواہی دینے والے اور ہر جس کی گواہی دی جائے، جس پر گواہی دی جائے اس کی قسم. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور اس کا جواب محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ، البتہ ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا، ضرور تم قبروں سے زندہ نکلو گے، ضرور تمہارا حساب لیا جائے گا. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے اصحاب الاخدود. یہاں اصحاب الاخدود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کی جا رہی ہے. قتل بمانا لعنا، لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا اصحاب الاخدود کو، خندقوں والوں کو. اصحاب الاخدود، خندق والے. اس کا ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک جادوگر تھا. وہ بوڑھا ہو گیا، بادشاہ اس سے کام لیتا تھا. میں اس کو واقعے کو آپ کو اختصار سے سنا دیتا ہوں. تفصیلی حدیث ہے، آپ تفسیر ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور بھی اس کے پس منظر اہل علم نے ذکر کیے ہیں، اور سبھی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو کسی دور میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے جادوگر سے کام لیا کرتا تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نوجوان ذہین فتین لڑکا دے دیں، میں اس کو علم منتقل کر دوں، ورنہ علم ضائع ہو جائے گا، آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو بادشاہ نے اس کو ایک ذہین فتین نوجوان لڑکا دے دیا. وہ نوجوان لڑکا جادوگر کے پاس جا کر اس سے جادو سیکھنے لگا. لیکن راستے میں ایک راہب رہتا تھا، اس وقت یہی دین حق تھا، اسلام تھا، عیسائیت. تو اس راہب نے جو ہے وہ لڑکا اس سے جا کر دین سیکھنے لگا، اور وہ دین بھی سیکھتا تھا اور برائے نام جا کر جادو بھی سیکھتا تھا، تاکہ بادشاہ کی جو ہے اس سے یعنی قید سے بچے، اور اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے وہ جادو سیکھ لیا کرتا تھا، جاتا تھا. لیکن راستے میں وہ راہب سے جو ہے وہ دین سیکھتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ شیر جو ہے وہ اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں. اس نے اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ دعا کی کہ اگر راہب کا مذہب صحیح ہے تو اس شیر کو ہٹا دے. اور اس نے ایک پتھر مارا اور وہ شیر جو ہے مر گیا. لوگ بہت خوش ہوئے. پھر اسی طرح ایک نابینے کو کہا کہ ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ نابینا جو ہے وہ ایمان لے آیا، اس نے ان کے لیے دعا کی، اور وہ نابینا شفا یاب ہو گیا. اس نابینے کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں، اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. اس نے راہب اور لڑکے اور نابینا تینوں کو بلا لیا، اور راہب کو بھی قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، اور نابینے کو بھی شہید کروا دیا، اور اس لڑکے کو چھوڑ دیا. تو
لڑکے کو جو ہے وہ پھر مارنے کی کئی تدبیریں اس نے کی، لڑکے کو مارنے کی کئی تدبیریں کی، اور کبھی کہا کہ اس کو پہاڑ سے جا کر گراؤ، جب پہاڑ سے گرانے کے لیے اس کی فوج اور اس کا لشکر لے کے گئے تو وہ سپاہی اس کے شہید ہو گئے، سپاہی مر گئے، ہلاک ہو گئے، اور وہ لڑکا بچ گیا۔ پانی میں غرق کرنے کے لیے بھیجا، پھر بھی لڑکا بچ گیا، لڑکا ہمیشہ بچ جاتا تھا۔ پھر لڑکے نے کہا، جب اس کو نہ مار سکے تو لڑکے نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ سکھاتا ہوں جس سے تم مجھے مار سکو گے، تم مجمع عام کو جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ، اور مجھے جو ہے وہ تیر سے مارو، میرے سر کے اوپر تیر سے مارو، میں مر جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تیر چلانا ہے تو کہنا ہے کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، اس لڑکے کا رب ہے۔ تو جب اس طرح کر کے تیر مارا گیا تو وہ لڑکا مر گیا، شہید ہو گیا، لیکن وہ جو بڑی تعداد لوگوں کی جمع تھی وہ کہنے لگی آمنا برب العالمین، ایک بڑی تعداد کہہ اٹھی آمنا برب العالمین۔ اب اس بادشاہ کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا تھا، لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اس مشرک بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس بادشاہ نے ہاں جو ہے وہ خندقیں کھدوائیں اور خندقیں کھدوائیں، بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اور وہاں پر وہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو جلایا جاتا تھا، ان کو آگ میں پھینکا جاتا تھا، اس میں آگ جلائی گئی اور اس میں ان کو پھینکا جاتا تھا، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ تو حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس اس کی بیٹ ہاتھ میں، اس کی گود میں اس کا بچہ تھا چھوٹا، تو جب اس کو ڈالنے کی باری آئی تو اس کے بچے کو جو ہے پہلے ڈالا گیا۔ جب اس بچے کو ڈالا گیا، اس کی ماں پریشان ہو رہی تھی، بہت زیادہ بے چین تھی، تو اس بچے نے کہا اصبری یا اماں فإنک علی الحق، سبحان اللہ، اصبری یا اماں فإنک علی الحق، اے میری ماں تو صبر کر، اے میری ماں تو صبر کر، فإنک علی الحق، بلا شبہ تو حق پر ہے، بلا شبہ تو حق پر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ ہے یہاں پہ، اس میں بھی اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے، اور اس میں ہر وہ طبقہ، ہر وہ قوم داخل ہے جو اہل ایمان کو اذیت دیتی ہے اور آگ میں جلاتی ہے، ان کو پھینکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے، الناری، یہ نار بدل ہے اخدود سے، یعنی آگ والے، ذات الوقود، ایسی آگ والے جو ایندھن والی تھی، لکڑیاں ڈال کر وہ ہاں خندقوں میں آگ جلاتے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ علیہا اس پر، یعنی اس خندق، ان خندقوں کے نزدیک، قعود بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس ان سزاؤں پر جو اہل ایمان کے ساتھ کرتوت کیے جا رہے تھے، ہاں ان پر وہ گواہ تھے، ان کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں وہ انتقام لے رہے تھے، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، یعنی اہل ایمان سے، الا مگر ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس بات کا کہ وہ ایمان لے آئے باللہ، اللہ پر، العزیز جو غالب ہے، الحمید نہایت قابل تعریف، قابل ستائش ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے جس کے تصرف میں ہے زمین و آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسی کے تصرف میں تمام کائنات ہے، تصرف کامل کی حامل وہ ذات ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر خوب نگراں ہے۔ یعنی ان کو اس بات پر اذیت دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، پہلی صفت اللہ تعالیٰ کا نام العزیز، دوسرا نام الحمید، تیسری صفت الذی لہ ملک السماوات والارض، چوتھی صفت واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ نے اپنی چار صفات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے برائے کفار، کافروں کے لیے، فرمایا ان الذین فتروا المؤمنین والمؤمنات، بلا شبہ وہ لوگ جو فتنے میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اسلام نہیں لاتے،
فلہم تو ان کے واسطے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ ان الذین آمنوا بلا شبہ، اب اس کے بعد وعد ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتی الانہار ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اوصاف جلال و جمال بیان کر رہے ہیں، اوصاف جلال و جمال، اوصاف جلال و جمال، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال والے 8 اوصاف آگے بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا وصف یہ بیان فرمایا ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ یہ بات جان لو، ان بطش ربک بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ، لشدید البتہ بہت شدید ہے، یہ اس کا پہلا وصف ہے۔ دوسرا وصف انہ ہوا یبدئ، بلا شبہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ تیسرا وصف ویعید اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ چوتھا وصف وہو الغفور اور وہی غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پانچواں وصف الودود وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اہل ایمان سے وہ محبت کرتا ہے۔ چھٹا وصف ذو العرشی وہ عرش کا صاحب ہے، عرش والا ہے۔ المجید ساتواں وصف اونچی شان والا ہے، بزرگی والا ہے، بلند صفات والا ہے۔ نمبر 8 فعال لما یرید کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کسی سے پوچھتا کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، اور وہ کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں، کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں۔ فعال لما یرید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 8 اوصاف ہیں۔ ان بطش ربک لشدید بلا شبہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید بلا شبہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہی غفور ہے، بخشنے والا ہے، ودود اہل ایمان سے، اصحاب الخیر سے محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرشی عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے۔ المجید اونچی شان والا ہے، بڑی اونچی صفات والا ہے۔ فعال لما یرید کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، حل بمانا قد ہے، یقیناً آ چکی تمہارے پاس لشکروں کی بات فرعون و ثمود یعنی فرعون اور ثمود کی۔ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے خلاف جس نے لشکر بندی کی، وہ ثمود اور قوم ثمود کا لشکر جنہوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف، ہاں ثمودیوں کا لشکر جس نے صالح علیہ السلام کے خلاف لشکر بندی کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، ان کی خبر تم تک پہنچ چکی ہے، اس لیے تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکو جتھا بندی نہ کرو۔ بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، وہ تکذیب میں مبتلا ہیں، وہ تکذیب کر رہے ہیں۔ واللہ یہ دھمکی ہے، واللہ من ورائہم محیط اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے وہ نہیں نکل سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید اب عظمت قرآن، صداقت قرآن کا بیان ہے۔ بلکہ ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ قرآن مجید ہے، اونچی شان والا ہے، اونچی صفات والا ہے، بلندی والا ہے۔ فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، سورۃ الطارق یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 1 رکوع ہے اور 17 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسماء اور قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ الطارق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو رات کو نمودار ہو، رات کو آئے، ستارہ ہے اور رات کو آنے والا مہمان کو بھی طارق کہتے ہیں، طارق اللیل، اور رات کو کوئی چور ڈاکو آ جائے اس کو بھی طارق کہتے ہیں۔ تو رات کو آنے والے کی، رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق اور تجھے کیا اب یہاں پر طارق سے کون سا طارق مراد ہے؟ یہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔
وما ادراکا، اور تجھے کس نے خبر دی، مت طارق، کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، الطارق کیا ہے، النجم الثاقب، اس سے پہلے ہوا مقدر ہے، ہوا النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا۔ اب اس کی جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور طارق کی قسم کھائی ہے، اب جواب قسم ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس بھی، لما مگر، علیہا اس پر، مقرر ہے، حافظ ایک نگران، سبحان اللہ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ایک نگران ایک حافظ مقرر ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقلی دلیل دے رہا ہے اس بات قیامت کے لیے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے اسے، من ماء ایسے پانی سے، دافق جو اچھلنے والا ہے، اچھلنے والے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس سے مراد منی الرجل ہے، آدمی کی منی ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ منی جو نکلتی ہے من بین الصلبی، پیٹھ کے درمیان سے، والترائبی، اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ مرد و عورت کا پانی ہے، مرد کا پانی جو ہے وہ صلب سے نکلتا ہے، عورت کا پانی وہ چھاتی سے نکلتا ہے، لیکن یہاں پہ مرد کے پانی کی بات ہو رہی ہے، خلق من ماء دافق، صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد منی الرجل ہے، مرد کے پانی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کا پانی جو ہے وہ، اگر یہاں پہ عورت کی بات ہوتی نا تو ترائب کے بجائے ثدیین ہوتا، یعنی اس کی چھاتیوں کا ذکر ہوتا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ ترائب کا ہے، سینے کی ہڈیاں کا ہے۔ تو جو مرد کی پشت ہے اور جو اس کی سینے کی ہڈیاں ہیں، اس کے درمیان مرد کے اعضائے رئیسہ ہیں، جیسے اس کا جگر ہے، اس کے گردے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا دل ہے، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس کے دماغ سے ہے۔ تو پورے جسم سے انسان کے اعضائے رئیسہ کی قوت کے ساتھ یہ جو منی کا پانی ہے یہ انسان سے نکلتا ہے، اس لیے انسان کا پورا جسم جب یہ خارج ہوتا ہے تو ایک وقت کے لیے وہ تھک جاتا ہے، اور پھر اس شریعت نے اسی وجہ سے غسل بھی مشروع قرار دیا۔ ویسے اس کے پیچھے حکمت وہ تعبدی امر ہے جو غسل ہے، لیکن بظاہر اگر اس میں حکمت تلاش کریں تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے بعد ریفریش ہو جائے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے صلب کے درمیان سے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، انہ علی رجعہ لقادر، سبحان اللہ، جو اس پانی سے ایک انسان کو وجود دے سکتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ وہ ذات علی رجعہ انسان کو دوبارہ واپس لوٹانے پر لقادر، البتہ قادر ہے، قدرت رکھنے والی ہے، یعنی اس کی تخلیق کو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے نا، دوبارہ بھی ایسا انسان بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیں ایک کاریگر ہے، اس کو آپ کہتے ہیں بھئی یہ اس نے ایک کی چین بنائی ہے مثال کے طور پر، تو اگر آپ اس کو کہیں بھئی ایک دوبارہ کی چین بنا دو ایسی، تو کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ بنا سکتا ہے۔ یہ تو کوئی پاگل ہوگا جو کہے گا کہ جس نے ایک دفعہ ایک چیز بنا لی وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، ہاں پہلی دفعہ تو بنانا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ایک حقیر سے پانی سے انسان کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ اس انسان کو اس کے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو وجود پذیر کر سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کب تخلیق کرے گا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن ظاہر کیے جائیں گے راز، جس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی سینے کی باتیں، سینے میں چھپے ہوئے راز نمایاں ہو جائیں گے، نظر آ جائیں گے۔ فما له من قوت ولا ناصر، پس نہیں ہوگا اس کے لیے یعنی کافر انسان کے لیے من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار، یعنی نہ خود قوت ہوگی بچ نکلنے کی اور نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی دوسرا شخص ہوگا جو اس کو بچا سکے۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، بار بار بارش لانے والے کی، ذات الرجع جو رجع والا ہے، رجع کا معنی لوٹنا ہوتا ہے، یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ سال میں جس کی بارشوں کا موسم جو ہے وہ لوٹتا ہے، بارشوں کا موسم ہر سال آتا ہے،
تو یا اسی طریقے سے جو ہر تھوڑے عرصے بعد بارش برساتا ہے، ایسے آسمان کی قسم، والارض اور زمین کی، یعنی اور ایسی زمین کی قسم بھی، ذات الصدعی جو پھٹنے والی ہے. زمین سے جب نباتات نکلتے ہیں تو زمین پھٹتی ہے، کچھ نہ کچھ پھٹتی ہے تبھی تو نباتات نکلتے ہیں. پھر فرمایا اب جواب قسم ہے، قسم کے بعد جواب قسم ہے. انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن کریم، ہو ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے، بلا شبہ یہ قرآن کریم لقول البتہ قول ہے، بات ہے، فصل فیصلہ کن، دو ٹوک بات ہے، قول فصل ہے، فیصلہ کن بات، دو ٹوک بات ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا. اب اللہ سبحانہ و تعالی منکرین کی، جو منکرین قرآن ہے ان کا طریقہ بتا رہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس قرآن کے مقابلے میں سازشیں کرتے ہیں. انہم یکیدون کیدا، بلا شبہ وہ تدبیر کرتے ہیں ایک تدبیر، کیدن ایک تدبیر کرنا یعنی سازش کرنا. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، کیدن ایک تدبیر کرنا، یعنی وہ ایک چال چلتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چال چلتا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اس کے بعد فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہلت دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دینا، رویدن قلیلاً، رویدن قلیلاً کے معنی میں تھوڑی، یعنی امہلہم امہالاً قلیلا، امہالاً یا محذوف ہے، یعنی آپ ان کو مہلت دیں، تھوڑی مہلت دینا. فمہل الکافرین، پس آپ مہلت دیں کافروں کو، امہلہم ای امہلہم رویدا ای امہالاً رویدا، پس آپ مہلت دیں ان کافروں کو، تھوڑی مہلت دینا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں یہ جو مرضی کر لیں، ان کو تھوڑی چھوٹ دیں اور آپ تسلی رکھیں، آخرت میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان سے خود نبٹ لوں گا. تو یہ صورت یہاں پر مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ آج کے لیے یہی کافی ہے، اتنا حصہ کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس قرآن کے واقعتاً قرآن والے ہیں، اہل اللہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے ہیں اور یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان خصوصی لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف حجت بنائے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.